آیت 230۔ پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ کہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ اس سے تیسری طلاق مراد ہے، یعنی اب خاوند رجوع نہیں کر سکتا اور نہ ہی نکاح کر سکتا ہے۔ البتہ اگر عورت جو ہے نا وہ کسی اور جگہ نکاح کر لے اور دوسرا خاوند اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے طلاق دے یا پھر اس کا انتقال ہو جائے تو پہلے شوہر سے نکاح جائز ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جو حلالے کا طریقہ رائج ہے نا وہ بہت غلط ہے، بالکل صحیح نہیں ہے وہ، اور اس میں عورت کے ساتھ بہت زیادتی ہے کہ پہلے اس کو طلاق دے دی جاتی ہے اور پھر جناب اس کے حلالے کروائے جاتے ہیں، کہ یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نکاح نہیں ہے، اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پہ آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ 2 طلاق رجوع کرنے کا اختیار ہے۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ یعنی 2 طلاق کے بعد رجوع کرنے کا اختیار ہے، تو عدت گزرنے کے بعد یا تو اسی شوہر سے نکاح ہوگا یا عورت چاہے تو کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بعض لوگ مذاق میں طلاق دے دیتے نا، اور خوب ہستی مذاق میں کہتے ہیں ہاں بھائی طلاق دے دیا، آزاد کر دیا۔ اس طرح کی باتیں مذاق میں بھی نہیں کرنی چاہیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مذاق سے بھی اگر کوئی یہ کام کرے گا تو وہ حقیقتاً سمجھا جائے گا اور مذاق کی طلاق جو ہے وہ نافذ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو۔ اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب یہاں تیسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ عدت گزرنے کے بعد، یعنی پہلی اور دوسری طلاق جب ہوئی، اب سابقہ شوہر جو ہے نا وہ اور بیوی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو انہیں مت روکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ ہوا کہ بھائی نے انکار کر دیا کہ نہیں شادی نہیں ہو سکتی، تو اس پر یہ آیت اتری۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی، اس کے لیے ضروری ہے کہ ولی کی اجازت ہو، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اپنا حق کے ولایت غلط استعمال کرنے سے روکا، ٹھیک ہے نا، ان کو بھائی کو منع کیا۔ تو پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ولی جو ہے نا زبردستی نکاح کرانے نہیں کرا سکتا اپنی، یعنی کہ جو لڑکی ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ لڑکی کی یا عورت کی رضامندی کا بھی خیال رکھا جائے۔ اگر عورت ولی کی رضامندی کا خیال نہیں رکھے گی تو غلط ہے، ٹھیک ہے، اس کا یعنی کہ اس نکاح کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر ولی زبردستی عورت کا نکاح کراتا ہے تو عدالت کو نکاح ختم کرنے کا اختیار ہے، یعنی دونوں کی رضامندی ضروری ہے، ولی کی بھی، ولی میں باپ، بھائی، چچا، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتے ہیں، ولی کی بھی رضامندی ضروری ہے کہ اس کی مرضی سے نکاح کیا جائے، اور اس طریقے سے لڑکی کی بھی رضامندی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر ہے 233۔
مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کی روٹی کپڑا ہے، جو مطابق دستور کے ہو۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی ایسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اب اس آیت میں مدت رضاعت بیان کی گئی ہے، یعنی بچے کو دودھ پلانا، اور وہ کیا ہے 2 سال، یعنی پورے 2 سال دودھ پلانا ہے۔ زیادہ سے زیادہ مدت کم سے کم بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے۔ طلاق کے بعد دودھ پیتے بچے اور ماں کی کفالت کا ذمہ جو ہے نا ہمارے یہاں بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق خامند اپنی طاقت کے مطابق اپنی بیوی یعنی طلاق یافتہ بیوی کی روٹی کپڑے کا ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ ماں کو تکلیف پہنچانا یہ ہے کہ مثلاً ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے مگر مامتا کے جذبے کو نظر انداز کر کے بچہ زبردستی چھین لیا جائے، یا بغیر خرچے کی ذمہ داری اٹھائے اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے۔ باپ کو تکلیف پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ ماں کا دودھ پلانے سے انکار کر دینا، اس کی حیثیت سے زیادہ مالی مطالبہ کرنا کہ مجھے زیادہ پیسے دو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اکثر اوقات خواتین کو بچے دے دیے جاتے ہیں گے طلاق کے بعد، اور پھر ان کا خرچہ تک نہیں دیا جاتا، اور نہ ماں یعنی کہ اگر ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتی، اگر ماں اکثر اوقات یہ کرتی کہ بچوں کو ملنے نہیں دیتی باپ سے، باپ ملنے نہیں دیتا ماں سے، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادتیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، یہ دین سے دوری ہے۔ پھر اس کے بعد باپ کے فوت ہو جانے کے بعد یعنی انتقال کے بعد بھی ذمہ داری وارثوں کی ہے، یعنی ان کے رشتہ داروں کی، کہ وہ بچے اور ماں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ نہ عورت کو تکلیف ہو اور نہ بچے کی پرورش متاثر ہو۔ ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے بھی دودھ پلانے کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے معاوضہ رکھا جائے۔ آیت 234، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ یہ عدت وفات کی بات ہو رہی ہے جو کہ عورت کے لیے ہے، کہ اگر اس کا خاوند مر گیا ہے تو اس کو جو ہے عدت گزارنی ہے۔ اچھا، عدت جو ہے نا وہ طلاق یافتہ کو بھی گزارنی ہے، خلا یافتہ ہو یا بوڑھی ہو، ان سب کو گزارنی ہے۔ تو شوہر کی وفات میں عورت کو جو عدت گزارنی ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور اس میں اس عورت کو زیب و زینت کی اجازت نہیں ہے، سرما تک لگانے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، کسی اور جگہ منتقل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ عدت گزرنے کے بعد زیب و زینت کر سکتی ہے، تیار بھی ہو سکتی ہے، اس کا اختیار ہے، اور ولی کی اجازت کے ساتھ نکاح کی بھی اجازت ہے، یعنی نکاح بھی کر سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو ہمارے یہاں برا سمجھا جاتا ہے نا کہ بھئی بیوہ ہو گئی تو اب اس کا نکاح نہیں ہوگا، اس کی شادی نہیں کرنی ہے گی، ٹھیک ہے، یہ بہت غلط بات ہے، اور اس کو یہ اگر نہ کرنا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ آیت 235، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو۔ بات یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو، اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو
اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور علم والا ہے۔ اچھا، یہ بیوہ یا اس عورت کی بات ہو رہی ہے جس کو 3 طلاق ہو چکی ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران ان سے اشارتاً نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں، لیکن خفیہ وعدے نہیں کرنے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی عدت کے دوران نکاح کرنا ہے ان سے۔ عدت گزرنے کے بعد پھر نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ جب نکاح کیا جائے گا تو عورت کو اس کا مہر لازماً دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ہر صورت میں۔ ہمارے یہاں مہر نہیں دیتے نا، یا معاف کروا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا، گناہ ہے یہ۔ عورت کو اس کا مہر دیا جائے گا، اور طلاق کے بعد بھی اس کو اس کا مہر ادا کیا جائے گا اگر پہلے نہیں دیا ہے۔ نمازوں آیت 238 کی طرف آتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخلوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔ نمازوں کی جو حفاظت کی بات کی جا رہی ہے، یعنی وقت پر پڑھنا، نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ لڑکے ہیں تو وہ مسجد میں پڑھیں گے، لڑکیاں گھروں میں ادا کریں گی اور وقت پر ادا کریں گی۔ اور جو درمیان والی نماز ہے وہ ہے عصر کی نماز۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متعین کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والے دن عصر کی نماز کو صلاۃ الوسط قرار دیا تھا، اس لیے عصر کی نماز کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، جس طرح اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی ہے جسے تم نہیں جانتے تھے۔ دشمن کے خوف کے وقت، ٹھیک ہے، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ دشمن کا خوف ہو اور آپ سواری پر بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز اس وقت پڑھی جا سکتی ہے سواری پر بیٹھے بھی، اور اگر دشمن کا خوف ختم ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ نماز اسی طریقے سے ادا کی جائے جیسے کہ حکم ہے، قبلہ رخ ہو کے زمین پر کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے۔ آیت 241 پہ آتے ہیں۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ یہ حکم عام ہے، ٹھیک ہے، اس میں طلاق یافتہ عورت شامل ہے، اور کاش مسلمان اس پر حکم پر عمل کر لیں تو کتنی ہی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے طلاق دینے کے بعد، اور بہت زیادتی کی جاتی ہے، تو یہاں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ آگے ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی آیتیں تم پر نازل فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں بیان فرماتے ہیں تاکہ ہم ان کو سمجھیں۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کے کتنے حقوق ہیں۔ ہمارے یہاں بالکل نہیں پتہ میاں بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کو نہیں پتہ۔ یہ ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے، یہ جاننا چاہیے ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اس کو حقوق نہیں دیے جاتے، ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے، عورت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ تو ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور یہ تمام حقوق ایک مرد کے اور ایک عورت کے، یہ ہم حقوق جو ہیں کس طرح معلوم کر سکتے ہیں؟ ہر ایک کا، چاہے وہ والدین ہوں، میاں بیوی ہوں، کسی کا، قرآن پڑھ کے۔ قرآن جب ہم سمجھیں گے، پڑھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے حقوق رکھے ہیں اور ہم کتنے ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اور یہ بہت سخت گناہ ہے کسی کے ساتھ ظلم کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ظلم سے باز رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری سب کی مدد فرمائے کہ ہم ایسے کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، جو لوگوں کو تکلیف دینے کا سبب بنے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔